بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کتاب تذکرت الحبیب۔ اس کے لکھنے والے ہیں حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی۔ اس کتاب کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس کے آخر میں پیج نمبر 348 پر لکھا ہوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو ریویو کیا اور اس کی تصدیق کی۔ کتاب چونکہ کافی ضخیم ہے اس لیے چند اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں۔ پیج نمبر 25 پر نور من نور اللہ کا عقیدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا۔ دوسری روایت جو اسی پیج پر یعنی 25 پر ہے، رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت ہی خاتم النبیین بن چکا تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے گارے کی شکل میں تھے، یعنی ابھی ان کا پتلا بھی نہیں بنا تھا۔ اور پیج نمبر 30 پر ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا، اگر محمد نہ ہوتے میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اور پیج نمبر 31 پر ہے کہ حضرت آدم نے جب حضرت حوا سے قریب ہونا چاہا، یعنی جب ان سے مباشرت کرنا چاہی تو انہوں نے مہر طلب کیا۔ آدم نے دعا کی، اے رب میں ان کو مہر میں کیا چیز دوں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آدم میرے حبیب محمد بن عبداللہ پر 20 مرتبہ درود بھیجو۔ اور پیج نمبر 321 پر ہے، روایت ہے کہ مدینے میں جب سخت قحط ہوا اور لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے قحط کی شکایت کی، آپ نے فرمایا، نبی کی خبر کو دیکھ کر آسمان کی طرف اس میں ایک سوراخ کرو یہاں تک کہ اس کے اور آسمان کے درمیان حجاب نہ رہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا تو بہت زور کی بارش ہوئی۔ یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، چونکہ حضرت عائشہ کا انتقال تو 58 ہجری میں ہوا اور اس وقت تک وہ اسی کمرے میں رہتی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی تھی۔ اور پیج نمبر 345 پر ہے کہ کسی کی آنکھوں میں کچھ بیماری تھی، اس نے قصیدہ بردہ لے کر آنکھوں پر رکھ لیا، چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور دیکھتے دیکھتے اس کو پڑھا، فی الفور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بخش دی اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اور اسی صفحے پیج نمبر 345 میں اپنی کتاب نیل الشفا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے نال شریف ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے نقشے کے برکات و خواص کے بارے میں فرماتے ہیں، جوتوں کے نقشے سے توسل حاصل کرنا اور اس کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے۔ اور پیج نمبر 346 پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت یعنی خواب میں زیارت کے لیے مختلف طریقے اور مختلف نسخجات لکھے ہوئے ہیں۔ اس کتاب کو تفصیل سے پڑھ لیں۔ اس کتاب میں اور بریلویوں کی کتابوں میں آپ کو ذرا بال برابر بھی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ پھر ان کو مشرک کہا جاتا ہے اور یہ لوگ اہل توحید ہیں۔ اللہ ہمیں ان مشرکوں سے، ہم ان صوفیوں کی خرافت سے بچائے، آمین۔